अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम शोक में है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बाग हो गए। इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान की जो बॉर्डर था उस पर डैम की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के बाद तब्रेज़ शहर वापस आ रहे थे। रस्ते में मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और उसमें सवार ईरानी जो प्रेसिडेंट थे वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती, तब्रेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम, सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मूसवी, उनके बॉडी गार्ड्स और हेलीकॉप्टर के अमरे के तकरीबन 9 अफराद जान बाग हुए। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ 2 मज़ीद हेलीकॉप्टर भी थे जो बहिफाजत अपने मुकाम तक पहुँच गए। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को मुल्क के शुमाल में धुंध के बायस हार्ड लैंडिंग करना पड़ी थी। आपको बताते चले कि 63 साल इब्राहिम रईसी 2021 से ईरानी सदर के मनसब पर फायज थे। 20 साल की उम्र में उन्हें तेहरान के बिलमुकाबिल वाक़े शहर कर्ज का प्रोसिक्यूटर जनरल नामजद किया गया था। 2004 से 14 तक अदालती जो अथॉरिटी है ईरान की उसके डिप्टी चीफ रहे। फिर 2024 में नेशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे। इब्राहिम रईसी ने 2021 में एक ऐसे वक्त में बतौर सदर ईरान की बागडोर संभाली जब ईरान समाजी बहरान के साथ साथ जोहरी प्रोग्राम के सबब अमेरिका की वजह से आयद की गई पाबंदियों की वजह से माशी दबाव का शिकार था। उन्हें अपने दौर में शदीद मुश्किलात का उस वक्त सामना करना पड़ा था जब सितंबर 2022 में महसा अमीनी की दौरान हिरासत मौत के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो चुके थे। उसके अलावा गजा में 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग ने खित्ते में तनाव में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया था और ईरान का किरदार जो था वो इस मामले में बहुत ही वाज़ेह था। मशरिक़ वुस्ता के मौजूदा हालात के पस मंज़र में खित्ते पर इस वाक़े के मुमकिन असरात बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस वक्त मौज़ूए बहस बने हुए हैं। खित्ते में जारी कशीदगी गुज़श्ता माह अरूज पर पहुँच गई थी जब इब्राहिम रईसी और ईरान के रहबर आला ने शाम में ईरानी कौंसलेट पर एक हमले में 2 ईरानी जनरल्स और दीगर एहलकारों की हलाकत के जवाब में इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों पर मबनी बराह रास्त हमला कर दिया था। इसराइल ने अमरीका, बहरीन, उर्दन और दीगर ममालिक की मदद से ईरान की जानिब से लॉन्च किए गए ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराए थे। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने इस्फहान में फ़िज़ाई दिफा के रडार सिस्टम को ईरान के निशाना बनाया था, लेकिन इस वाक़े में कोई हलाकत नहीं हुई थी। ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता कई बरसों के दौरान खुफिया ऑपरेशंस और साइबर हमलों का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन रवां बरस अप्रैल में पहली मरतबा दोनों अरीफ ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त अपनी अस्करी कुव्वत का इस्तेमाल किया था। गजा में जंग शुरू होने के बाद ईरान के जो रहनुमा हैं, खुसूसन ईरानी सदर और बाकी जो ईरानी गवर्नमेंट है, उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ खुलकर इज़हार यकजहती उन्होंने किया। खित्ते में इसके इत्तेहादी ने बयानात से बढ़कर अमली तौर पर भी किरदार अदा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने इब्राहिम रईसी की याद में 5 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लावरोफ ने इब्राहिम रईसी को रूस का सच्चा दोस्त करार दिया। इसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन की जानिब से भी इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई है, जबकि लबनान में भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरानी सदर की मौत को ईरानी अवाम के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। इसके अलावा हमास ने इब्राहिम रईसी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी फ़लस्तीनी मज़ामत के लिए हिमायत को सलाम पेश किया है, जबकि हिज़्बुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर से इब्राहिम रईसी की मौत पर ताज़ियत की है। ईरानी सदर की मौत पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपना ताज़ियती पैगाम जारी किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 1 माह से भी कम अरसा कबल इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान के तारीखी दौरे की मेज़बानी का मौका मिला था। वो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे। पाकिस्तान भी यौम शौक मनाएगा और सदर रईसी और उनके साथियों के एहतराम और बरादर मुल्क ईरान के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तानी परचम सर निगू रहेगा। गुज़श्ता माह अप्रैल में सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें दोनों ममालिक ने बामी तजारत $10 अरब तक बढ़ाने का वादा किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ने नायब सदर मोहम्मद मुखबर को ईरानी हुकूमत का आर्जी सरबराह मुकर्रर किया है और 50 रोज़ के अंदर अंदर नए इंतखाबात होंगे। मरहूम ईरानी सदर के दौर में ईरान ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बड़े मार्के भी सर किए। बिलखुसूस ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक तारीखी एक कशीदगी थी, कई दहाइयों से उनके ताल्लुकात बहाल हुए
اور یہ کارنامہ ان کا تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں جنگ کے آغاز سے ہی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے اور بیانات سے بڑھ کر عملی طور پر بھی ایک کردار ادا کیا۔ جب رئیسی نے اقتدار سنبھالا، ایران معاشی اور معاشرتی بحران کا شکار تھا۔ اپنے آپ کو بدعنوانی سے لڑنے والے غریبوں کے رہنما کے طور پر پیش کرنے کے بعد رئیسی نے کفایت شاری کے اقدامات کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے کچھ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اشتعال بھی پیدا ہوا ہے۔ ابراہیم رئیسی اپریل 2024 میں، جس طرح ہم نے پہلے بتایا، پاکستان کے دورے پر ایک ایسے وقت میں آئے تھے جب اس سے 2 ماہ پہلے ہی پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد پر ایک دوسرے پر براہ راست انہوں نے حملے کیے تھے۔ ان حالات میں دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان جو کشیدگی تھی کافی حد تک تلخی بڑھ گئی تھی، اور اسی تناظر میں صدر ابراہیم رئیسی نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو ان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایرانی آئین کے مطابق 50 دن میں ہونے والے الیکشن میں کون منصب صدارت سنبھالے گا اور ان کی پالیسیاں کیا ہوں گی، کیونکہ خطے پر اس وقت ابھی بھی جنگ کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیاں ہیں، اسرائیل کی جانب سے ملنے والی دھمکیاں جو ہیں وہ حالات کو کشیدہ بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم مشہد ایران سے صحافی حسام الدین نے جوائن کیا ہے، جبکہ پروگرام میں آگے چل کر بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم اور سینئر ڈائریکٹر نیوز لینڈ انسٹیٹیوٹ کامران بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ حسام الدین صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایران میں کس قسم کی فضا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ جو تھا وہ پیش آیا تو it must have been a shocking news for everybody in Iran. Of course it was. السلام علیکم، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور آپ کے توسط سے تمام ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل تقریباً ایران کے وقت کے مطابق 2:30 بجے، یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق 4 بجے، جناب شہید ڈاکٹر آیت اللہ رئیسی صدر ایران ایک ڈیم کے انوگریشن کے لیے وہ گئے تھے آذربائیجان کے بارڈر کے پاس ایک علاقے میں۔ تو وہ 2:30 بجے ایران کے وقت کے مطابق وہاں سے چلے گئے، یعنی تبریز کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو وہ 3 ہیلی کاپٹر میں شامل ان کا قافلہ تھا، جس میں سے ایک میں صدر ابراہیم رئیسی، ڈاکٹر امیر عبداللہیان ہمارے وزیر خارجہ، امام جمعہ تبریز اور مشرقی آذربائیجان صوبے کے گورنر تھے۔ تو ایک دم سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہاں پہ شدید بارش اور دھند کی وجہ سے وہ بہت دیر تک ان سے کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ وہ جو دوسرے جو ہیلی کاپٹرز تھے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ڈیٹیکٹ کریں، لیکن وہ نہیں ملے۔ تو دوبارہ آگے جا کے امدادی کارکنوں سے مدد لیا گیا، اور تمام ایران میں جب یہ نیوز چلی، تقریباً ایران کے وقت کے مطابق 4 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق 5:30 بجے جب یہ خبریں آئیں تو ایرانی عوام سب کے سب، یعنی اکثر ایرانی اپنے دعاؤں میں انہوں نے اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ حضرت علی رضا علیہ السلام، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شب ولادت تھی، یہاں پہ جشن کا ماحول تھا، لیکن ایک دم سے یہ ماحول تبدیل ہو کر سب ایرانی عوام نے جہاں جہاں جس شہر میں بھی تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پہلایا، اور وہ دعا کرتے رہے کہ ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ایران کے ہر دل عزیز صدر تھے، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک۔ لیکن اس وقت جو میں مشہد میں ہوں، مشہد ان کا آبائی شہر تھا، اور اسی لیے یہ مشہد شہر میں ان کے لیے خاص عقیدت اور احترام ہے، اور ابھی جو صورتحال ہے۔ چلیں، حسام الدین صاحب مشہد ایران سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو المناک حادثہ، لیکن بہت بڑا حادثہ، ایرانین پریزیڈنٹ کا اور پھر فورن منسٹر بھی ساتھ میں، باقی بھی جو آفیشلز ہیں ساتھ میں، اس طرح سے جانا، اس واقعے کا جو ریجنل سیکیورٹی ہے اور ریجنل جو پالیٹکس ہے اس پر کیا امپیکٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟
بہت بہت گہرا ہو سکتا ہے اور شاید ہو چکا ہے، بیکاز پہلا امپیکٹ تو یہ ہے کہ ایک انسرٹنٹی ایک اور لیول آ گئی ہے. ایک ایسا ریجن، ایک ایسا ملک جس پہ پہلے ہی انسرٹنٹیز کے کافی لیئرز تھیں، ریجنلی بھی لیکن انٹرنلی بھی، کہ جو ایران کے اندر سیاست ہے اس میں بھی، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے تھوڑی سی اسٹریس میں ہے، اور جو ریجنل ہے نہ صرف اسرائیل کے ساتھ لیکن باقی ریجن میں اس پہ بھی. تو جو انسرٹنٹی آ گئی ہے، جب تک یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اب اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے، ناٹ اونلی کہ اس پوسٹ کی کیا ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو نیکسٹ سپریم لیڈر کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کون ہوں گے، کیونکہ ایک طرح سے سوچا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو تھے یہ ہی واز اے پرائم لائکلی کینڈیڈیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسرٹنٹی بذات خود جو ہے وہ ایک کشیدگی پیدا کر دیتی ہے پورے ریجن میں، ایک انتظار پیدا کر دیتی ہے، اور جب اس میں ہمیں کچھ نظر آنا شروع ہوگا کہ ڈائریکشنز کیا ہیں تو اس کے اپنے محرکات ہوں گے جو پھر کھلیں گے. کامران بخاری صاحب تھینک یو. جس طرح پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے بات کی کہ انسرٹنٹی آلریڈی ریجن میں تو پیدا ہو گئی ہے، یہ واقعتاً بہت بڑا ایک واقعہ ہے، تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں امپیکٹ ہوگا، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس بڑے جو ایک حادثہ ہوا اس کو کس کانٹیکس میں اس وقت آپ کے خیال میں دیکھ رہے ہوں گے؟ جی دیکھیں، آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ اس وقت جو ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اندرونی طور پہ جو بیلنس آف پاور ہے، جو پولیٹیکل ایکویلیبریم ہے ڈومیسٹکلی، وہ فیکشنز کے درمیان جو ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنی جو ہیں وہ اپنا عنقریب مستقبل میں جو ہے وہ اپنا عہدہ جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے اپنے جانشین کو، سپریم لیڈرشپ کو. تو یہ صدر رئیسی کی ہلاکت سے لے کے تو اس موڑ تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح طے ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ جو ہے دیکھ رہا ہے، اور اسرائیل دیکھ رہا ہے، اور عرب ممالک بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی طور پہ جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن مجموعی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ علاقے کی جو جیو پولیٹیکل جو ریالٹی ہے وہ اس ایک ہلاکت سے جو ہے تبدیل ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں، اسلامک ریپبلک آف ایران میں ایک کمزور ریاست ہے، ایک کمزور رژیم ہے، لیکن پھر بھی ایک رژیم ہے جس نے 45 سال نکال دیے ہیں، اور اس میں بہت سارے صدور آئے اور گئے، اور مطلب یہ ریاست چلتی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں، اور چونکہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی مانند نہیں ہے، مطلب ایفیکٹولی فارملی تو ہوگا، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ ایک سپریم لیڈر بھی ہے. پھر سپریم لیڈر کے علاوہ یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں، IRGC ہے جو اسلامک ریولوشنری گارڈز کور ہے، ریگولر آرمڈ فورسز ہیں، کلرجی ہے، جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، انٹیلیجنس کمیونٹی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو پاور سینٹرز ہیں یہ کس طریقے سے مل جل کے تو اس مقام سے جو ہے ایران کو آگے لے کے جائیں گے، اور پھر جو ہے جو بڑا پینڈنگ ٹرانزیشن ہے وہ کس طریقے سے طے ہوگا وہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فی الوقت جو ہے ریاست کا کوئی جیو پولیٹیکل آؤٹ لک تبدیل ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان کی ابراہیم رئیسی کی لیگیسی کو آپ کے نزدیک کیسے یاد رکھا جائے گا؟ ایک تو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ بہتر ہوئے، پھر اس کے بعد پاکستان اور ایران کے معاملات بگڑے، ایک دوسرے پر اٹیکس ہوئے، پھر ان کا یہاں پر آنا، اور پھر خصوصاً جو فلسطین کے معاملے پر بالکل فرنٹ فٹ پہ ایک کردار رہا. ہم نے دیکھا کہ ایران نے ڈائریکٹ اٹیک جو ہے کئی دہائیوں بعد ہم نے دیکھا اسرائیل پہ کسی نے ڈائریکٹ اٹیک کیا، اور پھر اسرائیل نے ریٹیلیٹ بھی کیا. اوور آل ابراہیم رئیسی کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ میرے خیال میں جو باتیں آپ نے کی بالکل درست ہیں، کہ ایک طرح سے تو جو سب سے زیادہ یاد رکھا جائے گا شاید انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی، ان کا جو جاں بحق ہونا ہوا وہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد کیا سیاست
अनरेवल हुई। दूसरा मेरे ख्याल में ये देखा जाएगा कि वो तो एक तरह से उनकी जो पॉलिटिक्स थी या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती थी ईरान की अंदर की जो सियासत थी उसको भी, लेकिन बैरूनी तौर पे एक तरह से रिलेटिव हार्डलाइनर, रिलेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ईरान का हर जो लीडर होता है वो एक तरह से हार्डलाइनर ही होता है इंटरनेशनली, लेकिन हमने देखा कि इनकी जो हार्डलाइन है चाहे वो इजराइल पे हो चाहे वो दूसरे मसाइल पे हो वो ज़्यादा थी। और एक तरह से जो अंदरूनी कशमकश है ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर सोसाइटी उसमें भी एक तरह से हार्ड लाइन के लिहाज से उनको याद किया जाएगा। लेकिन जैसे कामरान ने भी कहा ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि ईरान की सियासत में कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन वो अनसर्टनिटी का जो साया है वो अंदरूनी भी और बैरूनी भी अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल देता है ऑन नेक्स्ट स्टेप्स, और जो तमाम रीजन है, तमाम हमसाएं हैं, तमाम दुनिया है वो उसको देखेगी। इन अ वे उनकी एक शायद लेगेसी ये भी है कि उनका सक्सेसर कौन चूज किया जाएगा, बिकॉज वो एक तरह से आपको सिग्नल देगा कि ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ईरानियन पावर सेंटर्स हैं, वो किस सिमत जाना चाहते हैं। क्या वो मोर ऑफ दिस हार्डलाइन देखना चाहते हैं या वो इसमें रिलेटिव एक तरह से सॉफ्टनिंग देखना चाहते हैं। ठीक, कमरान बुखारी साहब, हमास और हिजबुल्लाह का जो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, एक तो क्या डिपेंड करता है, जिस तरह आपने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कौन आता है, जानशीन कौन बनता है, उससे भी हमें पता लगेगा कि उस बारे में कोई पॉलिसी वगैरह जो है वो चेंज होगी या नहीं होगी। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में जब से ये खबर आई है वो ये ज़रूर गर्दिश कर रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट, मतलब 3 हेलीकॉप्टर्स, 2 वो पहुंच जाते हैं और उनका हादसा हो जाता है, एक लैप्स तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा पूरा कुछ होगा, लेकिन बतौर रियासत ये हादसा जो है हमें क्या बताता है ईरान के बारे में? जो चॉपर था, ये बेल 212 जो है, ये 1970s का जहाज है, और फिर ये है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, जिसका मतलब है कि वो स्पेयर पार्ट्स लेने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, मेंटेनेंस जो है उस तरह की क्वालिटी की नहीं है। तो ये एक्सीडेंट होना जो है, एक्सीडेंटल जो है का जो प्रोबेबिलिटी है ये कि एक्सीडेंटल हादसा था, तो उसको वो प्रीटी सिग्निफिकेंट है। फिर अगर आप देखें तो मौसम भी बहुत ख़राब था। फिर वहाँ ये बात जो है तय होती है कि अगर मौसम इतना ख़राब था तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया कि जो है आप बॉर्डर से, जहाँ पे आप अज़रबैजान के सदर अपना जो अलीयेव हैं, अपना इल्हाम अलीयेव, उनके साथ मुलाकात करने के बाद वो सफ़र लेने का जो डिसीजन है, और फिर ये जो राउट लिया गया, ये क्यों लिया गया, मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे, जो टैक्टिकल किस्म के, कि ये सिक्योरिटी का क्या लैप्स है, प्लानिंग का क्या लैप्स है। लेकिन ये है कि फिर अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि भाई इसमें जो है ना फाउल प्ले है, किसने किया क्या नहीं किया, अंदरूनी तौर पे ये जो है कोई फाउल प्ले है, बैरूनी तौर पे है, तो इस तरह की कंस्पिरेसी थीरीज भी चल रही हैं। तो अभी बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आएंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं दे आर वेटिंग टू हैपन, क्योंकि ईरान जो है वो एक तरफ इस कदर जारहाना फॉरेन पॉलिसी का जो है वो एक आउटलुक इख्तियार किए हुए है कि जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं प्रॉक्सीज में, मिसाइल्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो जो अगर आप अपने हेड ऑफ स्टेट को या सदर को जो है सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते और सिक्योर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो व्हाट डज दैट से अबाउट द प्रायोरिटीज। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पे अग्रेसिवनेस है, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि फिर बिल आखिर जो है वो अगर आप डिस्प्रपोर्शनेटली अपने वसाइल को एक तरफ लगा देते हैं तो दूसरी तरफ फिर वो फुकदान होता है, फिर इस किस्म के वाकयात होना जो है वो तो एक तरह से इनएविटेबल हो जाते हैं। ठीक, कामरान बुखारी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा
ویلکم بیک ناظرین. کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک کی جامعات میں یونیورسٹیز میں مقامی افراد اور بین الاقوامی اسٹوڈنٹس کے درمیان ہونے والے تصادم نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی خطرات سے دوچار کیے رکھا. لیکن اب حالات معمول کی جانب آتے دکھائی دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر افواہوں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے. اب تک بشکیک سے 4 خصوصی پروازوں کے ذریعے 600 سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پاکستان لایا جا چکا ہے. آپ کو اس واقعے کے متعلق بتاتے چلیں 17 اور 18 مئی کی درمیانی شب مقامی افراد کے جتھے نے مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور اپارٹمنٹس پر حملہ کیا. بین الاقوامی میڈیا نے اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس پر حملے کی وجہ 13 مئی کو مقامی افراد اور ایجپشن اسٹوڈنٹس کے درمیان ہونے والا جھگڑا ہے. اس جھگڑے کی سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبروں سے مقامی افراد مشتعل ہوئے اور انہوں نے ہاسٹلز میں مقیم غیر ملکی طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا. ان فسادات میں 14 غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے زخمی ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں. اس دوران کرغزستان میں سوشل میڈیا پر بھی بیانات مختلف شیئر کیے جاتے رہے جس میں اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ بشکیک میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بشکیک میں موجود پاکستانی اسٹوڈنٹس اس واقعے کی وجہ سے خوف و ہراس کا شکار رہے. ناظرین, ان خبروں کے بعد پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس میں شدید تشویش انہیں لاحق کر دی. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے بچوں کو بحفاظت وطن واپس منتقل کیا جائے, جس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کرغزستان میں پاکستان کے سفیر حسن علی زیغم سے رابطہ کر کے طلباء کی سیکیورٹی اور واپسی کے خواہشمند طلباء کی وطن واپسی کے لیے ہر ممکن تعاون کی ہدایات کی. لیکن کرغزستان میں تعینات پاکستانی سفیر ان واقعات کو لے کر جو ہے وہ ہمیں اس وقت بھی پریشان دکھائی دیے. لیکن اسٹوڈنٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ان کی پریشانی نہیں تھی. ان کے مطابق بشکیک میں حالات جو ہیں معمول کے مطابق ہیں. البتہ وہاں موجود پاکستانی اسٹوڈنٹ سمیت بین الاقوامی طلباء تشویش اور گھبراہٹ کا شکار ہمیں نظر آئے. کرغزستان کے نائب وزیر خارجہ نے انہیں یقین دلایا کہ کرغز صدر خود صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور کرغز کیبنٹ نے بھی بین الاقوامی اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایات جاری. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کرغزستان میں 29,000 کے قریب غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں جن میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے. اسی طرح دنیا بھر کے مختلف ممالک میں 60,000 سے زیادہ پاکستانی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد چین میں ہے. اس وقت بشکیک کی کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں بشکیک سے ہی اسٹوڈنٹس کنزا ملک نے جوائن کیا ہے جو 2020 سے وہاں زیر تعلیم ہے. کنزا یہ بتائے گا کہ اس وقت صورتحال جو ہے پاکستانی اتھارٹیز یہی بتا رہی ہیں کہ گریجولی صحیح لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. 3-4 دن پہلے تک جو حالات سے تھے وہ کم از کم اس وقت تو نہیں ہے. جی کنزا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو 3-4 دن پہلے جو حالات تھے بہت زیادہ خراب تھے لیکن ابھی تھوڑا کنٹرول ہوا. لیکن ابھی بھی ہم سیکیور نہیں ہے. مطلب ہمارے دل میں اس طرح کا ڈر ہے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے. ہمیں ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ صحیح ہو گیا ہے. جیسے ہی ابھی بھی اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں تو ان پہ اٹیک کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. پہلے سے بہت زیادہ جو ہے سچویشن نارمل ہے. اچھا, اس وقت کنزا آپ کہاں ہیں اور باقی جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 600 کے قریب تو واپس آ گئے ہیں لیکن کیا مزید اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں فی الحال؟ جی بالکل. میں اس ٹائم جو ہے بشکیک سے آدھے گھنٹے کے رائڈ پہ ہوں تھوڑا سائڈ پہ. لیکن یہاں جو ہے اتنا ایسا کچھ نہیں ہوا. مین بشکیک سینٹر میں سب کچھ ہوا ہے اور بچے جو ہیں موسٹلی جو ہیں سب واپس آ رہے ہیں. کچھ سنا ہے کہ KPK سے جو ہے فری ٹکٹس کا ہوا ہے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اگر ہم باہر بھی جاتے ہیں تو وہ ہم ٹیچرز کے ساتھ جاتے ہیں. یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں انہوں نے پرووائڈ کیا کہ مطلب ہم اگر کچھ چاہیے اور گروسری وغیرہ بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور باقی بچے کافی پاکستان جا رہے ہیں. روز کی فلائٹ 24 تک کی تو فلائٹس فل ہیں ابھی. اور کیونکہ ہمیں فلائٹس بھی نہیں مل رہی کافی بچوں کو ابھی تک. میں بھی یہی ہوں, مجھے نہیں ملی کیونکہ فل ہو گئی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو اس ڈیوریشن میں جو ہے اور بیچ میں بھی ارینج ہوں گی. ٹھیک ہے, چلیں. کنزا ملک, تھینک یو سو مچ. کنزا ملک ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں بشکیک سے. تو وقت چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اسی معاملے پر ان سے لیٹسٹ اپڈیٹ.
वेलकम बैक नाज़रीन। किर्गिज़स्तान में स्टूडेंट्स का जो मामला है बड़ी एक अबतर सूरत हाल थी, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। इस वक्त दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ साहिबा, जिस तरह हमने स्टूडेंट को भी सुना किंजा को कि ग्रेजुअली सही लेकिन हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इस पर अभी लेटेस्ट क्या है, आपके पास क्या इतलात हैं? और ये जो स्टूडेंट्स वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है 600 के करीब, क्या मजीद स्टूडेंट्स भी वापस आएंगे? शुक्रिया शाहजेब साहब। एक तो अहम चीज बिल्कुल आपने जिस तरह आउटलाइन किया, ये अब एक सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन जो फ्राइडे नाइट को इंसिडेंट हुआ वो एक बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन थी फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड आवर वर्कर्स जो वहाँ पर रहते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही खौफ भरी रात गुजारी। और जिस तरह की सिचुएशन थी उससे उनकी फैमिलीज को और उनको जो एक तकलीफ का सामना करना पड़ा, उससे बिल्कुल क्लियरली अंदाजा होता है हमें, और हमें पता है कि किस तरीके से वो इस वक्त एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वजह से अपनी एम्बेसी को हदायत दी है कि इन लोगों को जितनी फैसिलिटेट किया जाए उतना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई है किर्गिज फॉरेन मिनिस्टर के साथ। कल टेलीफोन पे बात हुई थी और आज अस्ताना वो पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने पहली मुलाकात किर्गिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से की है और इन्हीं मसाइल पे बातचीत की है, और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, और वो लोग जो इन अटैक्स में शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और वापसी की जो पाकिस्तान ने फ्लाइट्स शुरू की हैं उसको फैसिलिटेट किया जाए। और किर्गिज साइड ने हमें बिल्कुल यकीन दिहाई कराई है कि वो इस चीज़ में फैसिलिटेट करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन ऑफिस और हमारी एम्बेसी इस वक्त जो फ्लाइट्स आ रही हैं उस प्रोसेस को फैसिलिटेट। बलोच साहब, एक दूसरी बात, हमने पूरा ये देखा कि ये 3-4 दिन जो मामला चला उसमें फेक न्यूज़ की भरमार भी रही, वीडियोस फेक आती रही, फिर ये कहा गया कि खुदा न ख्वास्ता 4-5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है, यहाँ तक कि रेप तक की वो बातें की गई, बड़े ग्रॉस एलिगेशंस और वो। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है उनकी हलाकत नहीं हुई, और बाकी ये जो रेप वगैरह की भी खबरें हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, जब ये खबरें गर्दिश करने लगी तो हमारी सबसे पहला कंसर्न ये था कि इन खबरों की तस्दीक करवाई जाए, और अगर खुदा ना खास्ता ये खबरें दुरुस्त हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और जब हमारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हुई तो वो बड़ा क्लियर था कि ये फेक न्यूज़ है, कोई इंडिविजुअल किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई रेप केसेस नहीं नजर आए सामने, और बहुत सारी गलत किस्म की फेक वीडियोस सर्कुलेट करती रहीं। और यही इस चीज़ का इतना नुकसान हुआ है क्योंकि इसने एक हमारे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एक खौफ हरास में मुब्तला कर दिया है। ऑलरेडी वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे जो फ्राइडे नाइट को इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद जब वो अपने हॉस्टल्स में और कमरों में लॉक करके बैठे थे तो उनका एक्सेस बाहर की दुनिया से नहीं था। दे वर ओनली फोकस्ड ऑन द वीडियोस दे वर रिसीविंग, और इससे उनका खौफ का दर्जा और बढ़ा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह की फेक वीडियोस शेयर की उन्होंने बहुत ज्यादती की इन स्टूडेंट्स के साथ भी और उनके वालिदैन के साथ, जो कि इतनी तकलीफ से गुजरे हैं, उनको हकीकत नहीं पता चल रही थी, उनको सिर्फ ये वीडियोस मिल रही थी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के हालात में बहुत जिम्मेदारी से काम लिया जाए, और इस तरह की गलत खबरों को और फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट करने से पहले उनको कंफर्म जरूर कर लिया जाए, कंफर्म और वेरीफाई कर लिया जाए। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा फॉरेन ऑफिस की तर्जुमान नाज़रीन मौजूद थी। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में आइंदा चंद रोज़ में नए साल का मालियाती बजट पेश होना है, वहीं दूसरी जानिब महंगाई और बिजली के बिल से अवाम अभी तक परेशान हैं। पाकिस्तान माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए IMF के साथ लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहता है, मुआहदा करना चाहता है, और नए बेल आउट पैकेज के लिए
دونوں کے درمیان پالیسی سطح پر مذاکرات آج سے شروع ہو چکے ہیں اور آئی ایم ایف نے خطرناک صورتحال کا طبل بھی بجا دیا. آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان سے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر میں مزید اضافے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے اور آئی ایم ایف کے بقول پاکستان مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ کم نہ دکھائے. پاکستان کو اپنی نیٹ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن مضبوط کرنا ہوگی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں عدم توازن کا خطرہ جو ہے وہ بھی کم کرنا ہوگا. آئی ایم ایف کے مطابق 2023 میں پاکستان کی نیٹ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن $131 ارب تھی. مالی سال 2019 سے 22 تک اوسطاً یہ پوزیشن $116 ارب ریکارڈ کی گئی تھی اور آئی ایم ایف کے مطابق 2023 میں پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری $28.8 ارب رہی. پاکستان کی نیٹ پورٹ فولیو سرمایہ کاری $9.3 ارب ریکارڈ کی گئی تھی. دوسری جانب آئی ایم ایف نے ممکنہ معاہدے کو توانائی کے شعبے پر کام اور ٹیکس نیٹ بڑھانے سے مشروط بھی کیا ہے. توانائی کے سیکٹر کی اگر بات کی جائے تو ٹیرف میں سالانہ سرمائی اور فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کے باوجود گردشی قرضہ بڑھتا ہمیں نظر آ رہا ہے. مالی سال کے ابتدائی 7 ماہ کے دوران گردشی قرضے میں $463 ارب اضافہ ہوا. جون 2023 سے جنوری 2024 تک $137 ارب کے سٹاک کی ادائیگیوں کے حساب سے گردشی قرضے میں اضافہ $325 ارب رہا ہے. اس اضافے کے بعد پاور سیکٹر کا کل گردشی قرضہ 26 خرب سے تجاوز کر چکا ہے جو کہ جی ڈی پی کا 2.5% بنتا ہے, جبکہ حکومت کی جانب سے گردشی قرضے کو 23 خرب 10 ارب تک رکھنے کا ہدف رکھا گیا تھا. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں سولر سسٹم لگانے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ہمارے ہی پروگرام میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے انکشاف کیا تھا کہ جون 2023 سے لے کر 2024 تک پرائیویٹ سیکٹر نے 6,800 میگا واٹ سولر پینل امپورٹ کیے جو کہ ہماری کل ڈیمانڈ کا 5واں حصہ بنتا ہے. حکومت کے لیے اس وقت سولر کی نیٹ میٹرنگ بھی درد سر بنی ہوئی ہے, جس کے بعد یہ خبریں گردش میں تھیں کہ حکومت نیٹ میٹرنگ کا سسٹم شاید ختم کر کے گراس میٹرنگ پالیسی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. بجلی کے میٹر کے ساتھ ایک گرین میٹر نصب کر دیا جاتا ہے اور نیٹ میٹرنگ کے ذریعے جو بجلی کے یونٹ سولر پینل بناتا ہے وہی استعمال کیے جاتے ہیں, جبکہ اضافی یونٹ وابڈا کو واپس کر دیے جاتے ہیں. جبکہ گراس میٹرنگ کے تحت جو پالیسی ہے 2 میٹر نصب کیے جاتے ہیں. سولر پینل کے ذریعے پیدا کی جانے والی بجلی تقریباً نصف قیمت پر نیشنل گریڈ کو دی جاتی ہے اور صارفین کے استعمال میں ہونے والے جو بجلی کے یونٹ ہے حکومتی ریٹ پر وہ چارج ہوں گے. لیکن وفاقی وزیر توانائی نے اپنے ایک بیان میں اس ابہام کو دور کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ میٹرنگ کی حوصلہ افزائی کی جو پالیسی ہے وہ جاری رہے گی اور اگر ضروری تو حکومت نیٹ میٹرنگ پالیسی کا جائزہ لے گی اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد اس پر نظر ثانی بھی کی جائے گی. تقریباً کوئی 40 لاکھ کنیکشن میں سے 1,13,000 کنیکشن اس وقت نیٹ میٹرز کے اوپر موجود ہیں. ہماری حکومت مکمل طور کے اوپر کمیٹڈ ہے, سولرائزیشن کے حق میں ہے, نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو جاری رکھنے کے حق میں ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اگر ریوائز کرنے کی ضرورت پیش آئی تو بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو ریوائز کیا جائے گا. تو ناظرین تفصیلی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر زبیر خان صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں لانگ ٹرم معاہدے کے لیے اور فوکس جو ہے پاکستان کے پاور سیکٹر پر ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا گردشی قرضہ 26 خرب سے وہ جو تجاوز کر چکا ہے. کیا ان اصلاحات کا آئی ایم ایف جو مطالبہ کر رہا ہے وہ لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہ گردشی قرضوں والا معاملہ حل کیوں نہیں ہو پاتا ہم سے؟ دیکھیے ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے جی جیسے آپ گردشی قرضہ کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے اس کی جو بنیاد ہے یہ وہ آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں جو مختلف حکومتوں نے کی ہیں, جس کی وجہ سے ایسے مراد دیے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی جو بجلی پیدا کرنے والے ہیں کہ جو مکمل بے انصافی پر اور انفیئر ٹریٹمنٹ آف دی بائر پر یہ مبنی ہے. اب ان حالات میں اور ان کو ہم نے 18% ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی گارنٹی کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر ہم بجلی نہ بھی آپ سے لیں ہم پھر بھی آپ کی مکمل کیپیسٹی پیمنٹ ہم دیں گے. یہ ہمارے ملک میں ہم نے کسی اور شعبے میں کسی اور انڈسٹری کو کسی اور شعبے میں اپنے یا پرائے انویسٹرز کو نہیں دی ہے. اب اس کی وجہ اور اس میں چونکہ ڈالر بیسڈ ہے یہ, تو جیسی ڈالر ڈیویلیو ہوتا جاتا ہے تو اس میں جو ہماری واجبات ہیں پاکستان حکومت کی
وہ بڑھتی جاتی ہیں. اور آگے پاکستان حکومت نے بے انصافی شروع کر دی ہے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اور جو کنزیومر ہے, کہ اس تمام ان اپنی غلطیوں کا جو بوجھ ہے وہ انڈسٹری پر ڈال دیا ہے اور لوگوں پر. پچھلے اکتوبر سے جو نیپرا ہے اس نے یہ کیا کہ جن فیکٹریوں نے اپنے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے تھے ان کو ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی کے اوپر چارجنگ شروع کر دی ہے, چاہے وہ بزنس چلے یا نہ چلے. دیکھیں بزنسز ہر روز اور ہر مہینے اور ہر سال فل کیپیسٹی پہ کبھی نہیں چلتی, کبھی اونچ کبھی نیچ, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے چونکہ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے یہ مراد دی ہوئی ہیں آئی پی پیز کو, اس کا بوجھ انہوں نے آگے کنزیومرز پر ڈال دیا. اب ظاہر ہے کہ کنزیومر جو ہیں وہ بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ چلے گئے ہیں سولر پینلز میں. اور جو انڈسٹری ہے اس نے پچھلے 2 سالوں میں 50% جو بجلی وہ خریدتے تھے گریڈ سے وہ کم کر دی ہے. اب انہوں نے اپنے جنریٹر لگا دیے یا اپنی پاور پروڈکشن شروع کر دی ہے. تو اس طریقے سے یہ ہو گیا کہ بجلی آگے بک نہیں رہی, لیکن حکومت کو وہ تمام پروڈکشن کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں آئی پی پیز کو جو انہوں نے جو ایگریمنٹس انہوں نے طے کی ہوئی ہیں. چونکہ یہ حکومتوں نے یہ مراد دیے تھے, ایسے حالات میں میرے خیال میں اس میں ضرور کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہوگا, ورنہ کون سی حکومت اتنی بیوقوف ہے کہ ایسے مراد کسی کو دے دے. جب ایسے مراد کوئی دیتا ہے تو آگے تو انہوں نے بھی ان کو کوئی میٹھا کھلایا ہوگا. اب یہ ان کو چیلنج کر نہیں سکتے, ان کی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر نہیں سکتے. پچھلے سال 2 سالوں میں ری نیگوشیشن ہوئی بھی تھی, وہ بھی بالکل برائے نام کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ اس میں یہ ہوا کہ جو ایگریمنٹس ختم ہونے والی تھی یا ختم ہو چکی تھی ان کو پھر سے رینیو کیا. اور آخر کار یہ لوگ کون ہیں, یہ آئی پی پیز کون ہیں جن کو اتنا چھپایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ سمجھائیے گا کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے اور گراس میٹرنگ ہے, سولر کی میں بات کر رہا ہوں, حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم نیٹ میٹرنگ کی حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے, تھوڑا ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ باتیں کیوں اس وقت کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے جن لوگوں نے سولر پینلز میں انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے تو ملک کے ساتھ بھلا کیا ہے کہ ایک چیپ سورس آف پاور کو پاکستان میں لائے ہیں. حالانکہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ ٹوٹل ہماری جو پاور جنریشن کیپیسٹی ہے اس کا 0.5%, 1% کا نصف یہ پاور جنریشن ہے. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنے شور مچانا شروع کر دیا ہے. لیکن تب بھی یہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کی تو تمام جو لائف ٹائم سیونگز ہیں انہوں نے اس میں ڈالا تاکہ وہ کم از کم اتنی بجلی ان کو سستی ملے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھنڈا اور گرم رہ سکے. اب بات یہ کہ اب انہوں نے اس کو پہلے تو ایک پالیسی ڈکلیئر کی, اس پالیسی کے تحت لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور اب اس پالیسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ ہماری حکومتوں کی پرانی عادت ہے کہ یہ اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتے. اور دیکھیے ایسے ماحول میں کہ جب ہمارے پرائم منسٹر, آرمی چیف, باقی دیگر جو اہم شخصیات ہیں وہ ہمسائے ملکوں کے پاس بھاگے پھر رہے ہیں کہ بھئی انویسٹمنٹ لے آؤ. بھئی وہ انویسٹمنٹ کیسے لائیں گے پاکستان میں جب ہم نے اپنے لوکل انویسٹرز کو, جنہوں نے, اور یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں ان میں سے کئی, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی, آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ابھی آخر کار اگر آج کوئی اناؤنسمنٹ ایسی کی ہے کہ یہ اس کو برقرار رکھیں گے تو اللہ کرے کہ کریں, اور کرنا چاہیے. اگر انہوں نے اس میں یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے, میرے خیال میں کسی کو تو عدالت میں جانا پڑے گا تاکہ ان کو فورس کریں کہ انہی شرائط پر اس کو جاری رکھے. ایک دن ایک قیمت, ایک دن دوسری قیمت. لوگوں کے ساتھ تو یہ جو وہ کر رہے ہیں زیادتیاں, یہ تو ختم کرنا چاہیے. الٹا یہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئی ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کریں. بلکہ جو ری نیگوشیشن میں نے بتایا کہ جو پہلے کی ہے ان کو لیپس ہونے دیں, ان کو ختم کریں. وہ جن شرائط پر ہوئے تھے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے آج تک
کہ یہ آئی پی پیز کون ہے. ان کی آئیڈینٹی ہمارے لیے بڑا لازمی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کے فرنٹ مین ہیں, انہی کی کمپنیاں ہیں. یہ اس لیے اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے. اس میں میں نے سنا ہے کہ کچھ فوجی پاور جنریشن بھی ہے. ہاں 3-4 چائنیز کمپنیز بھی ہیں, لیکن وہ تو ابھی حال ہی میں آئی ہیں. اور ان کے ساتھ بھی جو ایگریمنٹس کی, آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ ایگریمنٹس ایسی تھی کہ وہ مشینری لائے جو چائنا میں اب پرانی ہو چکی تھی. اسی دوران جب چائنیز نے یہاں انویسٹمنٹ کی, چائنا نے بنگلہ دیش میں بھی کی. وہاں پر زیادہ ایفیشینٹ مشینیں لگائیں, وہاں پر بہتر شرائط پر انہیں انویسٹمنٹ کی. اور یہاں پر جب کی تو انہوں نے امپورٹڈ کول پر کی. جب امپورٹڈ کول پر کی تو وہ جب بھی وہ اپنا وہ لگاتے ہیں پروفٹ کا ریٹ آف ریٹرن, تو اس میں ڈالر بیسڈ را مٹیریل کا ویلیو لگاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. ڈاکٹر زبیر خان, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.